اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَكَ اور یستفتونک آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں فی النساء عورتوں کے بارے میں کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اللہ تعالیٰ یفتیکم تمہیں فتویٰ دیتا ہے فیہن ان عورتوں کے بارے میں وما اور وہ جو یتلا تلاوت کی جاتی ہے پڑھی جاتی ہیں علیکم تم پر فی الکتابی کتاب میں یعنی قرآن مجید میں فی یتامہ یتیموں کے بارے میں النساء بچیوں کے متعلق اللہ تی وہ جو کہ لا تؤتونہن لا نہیں تؤتو تم دیتے ہو ہننا ان عورتوں کو ما جو کتبہ جو لکھا گیا ہے مقرر کیا گیا ہے لہننا ان عورتوں کے لیے وَتَرْغَبُونَ اور خواہش کرتے ہو ان کے تن کی ہونا کہ ان عورتوں سے تم نکاح کر لو وَالْمُسْتَضْعَفِينَ اور جو کمزور ولدانی جو کمزور بچیوں کے متعلق تاکہ تم ان کا مال دبوچ لو وَأَنْ اور کہ تَقُومُوا کہ قائم رہو لِلْيَتَامَى یتیموں کے معاملہ میں بالقسط انصاف پر وما تفعلوا وما اور جو تفعلوا جو تم کرو گے من خیرن بھلائی میں سے بھلائی کے کاموں میں سے فإن اللہ فاپسن بے شک اللہ تعالیٰ قانا ہے بھی اسے علیمہ جاننے والا ہے وَإِنِ امرأۃ اور اگر کوئی عورت خافت خوف کرے من بعلها اپنے خامن سے نشوزن کے زیادتی ہوگی او یا اعراضن یا روگردانی کی وجہ سے فلا پس نہیں جناح کوئی گناہ پس نہیں ہے کوئی حرج یا گناہ علیہما ان دونوں پر ان یصلحا کہ صلح کر لیں بینہما وہ دونوں اپنے درمیان صلح والصلح اور جو صلح ہے خیر بہتر ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَأُحْضِرَتْ اور جو موجود رکھا گیا ہے انفس نفسوں میں الشُّحَّ بخل وَإِنْ اور اگر تحسنوا اور اگر تم احسان کرو وَتَتَّقُوا اور متقی بنو فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بما جو تعملون جو تم عمل کرتے ہو خبیر خبر رکھنے والا ہے۔ عرب عورتوں اور یتیم بچوں کے ساتھ جو سلوک کرتے تھے یعنی نہ میراث میں حصہ نہ اپنی شادی کے معاملہ میں کچھ اختیار اور شادی کرنے کے بعد ان کے حقوق سے سراسر تجاہل وغیرہ اور اسلام نے اس صورتحال میں جو اصلاحات کیں ان کا ذکر اس صورت کی ابتدا میں بھی ہو چکا ہے۔ انہی کے متعلق لوگ طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ اب مزید انہیں تاکید کی جا رہی ہے کہ جو تمہیں اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے اس کی بلا چون و چرا تعمیل کرو اور ان کے جو حقوق مقرر کیے گئے ہیں ان کی ادائیگی میں سستی نہ کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ زمانۂ جہالت میں اگر کوئی بچی یتیم رہ جاتی تو اگر وہ صاحب حسن و مال ہوتی تو اس کا ولی اس کے ساتھ خود نکاح کر لیتا لیکن اس کے حقوق کی ادائیگی کا خیال تک نہ کیا جاتا، اور اگر وہ صاحب مال تو ہوتی لیکن قبول صورت نہ ہوتی تو پھر سرے سے اس کی کسی سے شادی ہی نہ کی جاتی تاکہ اس کے حقوق کا مطالبہ کرنے والا ہی کوئی نہ ہو اور وہ خود ہی اس کے مال کو ہضم کر جائے، اور اگر وہ نہ خوبصورت ہوتی اور نہ مالدار تو پھر اس کو اپنی مرضی سے کسی کے پلے باندھ دیا جاتا اور اس کا مہر وغیرہ ولی خود وصول کر لیتا۔ ان تمام چیزوں کی ممانعت کر دی گئی کہ عبارت تمام صورتوں پر حاوی رہے اور حسن حال صلہ مقدر مان لیا جائے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ یتیم بچیوں کے جن حقوق کا پہلے ذکر ہو چکا ہے وہ ہر وقت اور ہر حالت میں مد نظر رہیں۔ یتیم بچوں کی طرح یتیم بچوں کے ساتھ بھی بے انصافی نہ کرو، ان کو ضعیف و کمزور سمجھ کر ان کے اموال غصب نہ کر لو اور ان کے حقوق تلف مت کرو، اور وہ بیچارے تو تمہارے مظالم پر صدائے احتجاج بلند کرنے سے بھی قاصر ہیں، لیکن ان کا خدا تو قادر و توانا ہے، اس کی گرفت اور عذاب سے تمہیں کون بچائے گا۔ آخر میں فرما دیا کہ اگر تم یتیم بچوں اور بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے
ان کے اموال اور حقوق کی حفاظت کرو گے، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرو گے، تو وہ اگرچہ تمہیں ان احسانات کا بدلہ دینے سے قاصر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ وہ تمہارے جملے احسانات کو خوب جانتا ہے، یہ ناممکن ہے کہ وہ تمہیں ان نیک خدمات کا اپنے شایان شان صلہ نہ دے۔ بعض اوقات بیوی دائم المریض یا بانجھ ہوتی ہے، اس کی شکل و صورت غیر پسندیدہ، یا اس کا مزاج تند و تیز ہوتا ہے، یا کبرسنی کی وجہ سے مرغوب بے خاطر نہیں رہتی۔ وہ مرد چاہتا ہے کہ اسے طلاق دے دے اور کسی دوسری عورت سے شادی کر لے، یا کسی کی 2 بیویاں ہیں، ان میں سے ایک مذکورہ بالا وجوہات کے باعث اب اس کے لیے وبال جان بن گئی ہے اور وہ اسے طلاق دینے کا ارادہ کر رہا ہے، تو ایسے موقعوں کے لیے عورت کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ اپنے خاوند کے ساتھ رہنے کو اس کی جدائی پر ترجیح دیتی ہے تو اسے اجازت ہے کہ وہ اپنا مہر معاف یا کم کر کے اپنے حقوق زوجیت سے دوسری بیوی کے حق میں دستبردار ہو کر، یا اپنے نفقہ کے بار کو ہلکا کر کے خاوند کے ساتھ مصالحت کر لے تاکہ وہ اسے طلاق نہ دے۔ قرآن فرماتا ہے کہ جدائی اور افتراق سے بہرحال صلح ہی بہتر ہے۔ یعنی ہر شخص مرد ہو یا عورت اپنے فائدہ سے دستبردار ہونے سے بہت بخیل ہے، وہ اس کو بخوشی گوارا کرنے کے لیے بہت کم ہی آمادہ ہوا کرتا ہے۔ مردوں کو ہی ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ احسان اور عالیہ ظرفی سے کام لیں اور اپنی نامرغوب بیوی کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں اور اس کے حقوق کی پاسداری میں اللہ سے ڈرتے رہیں۔